امریکہ نے کہا ہے کہ وہ مجوزہ 14 مدتی فریم ورک پر ایران کے باضابطہ جواب کا انتظار کر رہا ہے، جس کا مقصد علاقائی محاذ آرائی کو پھیلنے سے روکنا ہے۔ مغربی ایشیا کے خطے میں فوجی اور سیاسی کشیدگی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ سفارتکاری میں مصروف ہے، اور ادھر صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے یہ اشارہ دیا ہے کہ ایران کے جواب سے مذاکرات کے اگلے مرحلے کا تعین ہو سکتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ کی حالیہ فوجی کارروائی پر نکتہ چینی کی ہے اور امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ کشیدگی بڑھا کر سفارتی کوششوں کو کمزور کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز اور اس کے اطراف تازہ واقعات کے پس منظر میں یہ بیانات سامنے آئے ہیں، جس میں ایران اور امریکی فورسز کے درمیان مبینہ بحری ٹکراؤ بھی شامل ہے۔ رات بنو میں فتح خیل پولیس چوکی پر خودکش حملے کے نتیجے میں 5 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ بنو پولیس کے مطابق خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی چوکی سے ٹکرا دی۔ مختلف اطراف سے دہشت گردوں کی فائرنگ سے کئی افراد زخمی بھی ہوئے۔ پاکستان نے غیر قانونی نقل مکانی میں کمی لانے اور اس سے وابستہ خطرات سے نمٹنے کے لیے قانونی اور باقاعدہ قانونی راستوں کو وسعت دینے پر زور دیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں دوسرے بین الاقوامی مائیگریشن ریویو فورم کے عمومی مباحثے کے دوران کیا۔ سفیر نے اسلام مخالف پروپیگنڈے، غیر ملکیوں سے نفرت اور پناہ گزینوں کے خلاف نقصان دہ بیانیوں کے بڑھتے ہوئے رجحانات پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ لوپس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ لوپس ایک دائمی خودکار مدافعتی بیماری ہے جو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب جسم کا مدافعتی نظام اپنی ہی بافتوں پر حملہ آور ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں جسم کے مختلف حصوں میں درد اور سوزش پیدا ہوتی ہے۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں کے دوران کم از کم 24 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق 2 مارچ سے لبنان پر اسرائیلی حملوں اور جارحیت کے آغاز کے بعد سے اب تک 2700 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی فضائی حملوں کے دوران 5 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق جنگ بندی کے آغاز کے بعد سے اب تک 850 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ کرکٹ۔ رات کراچی میں پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے زمبابوے کی خواتین کرکٹ ٹیم کو تیسرے اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں 9 وکٹوں سے شکست دے کر ایک روزہ میچوں کی بین الاقوامی سیریز 3-0 سے جیت لی۔ زمبابوے کی ٹیم نے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 222 رنز بنائے، جبکہ پاکستان کی ٹیم نے 31.5 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر ہدف حاصل کر لیا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک، جبکہ جنوبی پنجاب، بالائی سندھ اور مشرقی اور جنوبی بلوچستان میں موسم شدید گرم رہے گا۔ تاہم بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور کوئٹہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 28، پشاور 26، کراچی 29، گلگت 13، مری 14 اور مظفر آباد 21 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، لے، پلوامہ، بارامولہ، اننت ناگ اور شوپیاں میں دن کے وقت موسم خشک، شام اور رات کے وقت تیز ہوائیں چلنے اور بارش کی توقع ہے۔ جموں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ اور بارامولہ میں 13 ڈگری سینٹی گریڈ، اننت ناگ اور شوپیاں 12، جموں 26 اور لے 6 ڈگری سینٹی گریڈ۔ چینی وزارت دفاع کی اطلاعات کے مطابق چین کی جانب سے پاکستان کے لیے بنائی گئی پہلی چیلین کلاس کی روایتی طاقت سے چلنے والی آبدوز حال ہی میں چین کے شہر سانیہ میں پاکستان کے حوالے کر دی گئی۔ حوالگی کی تقریب میں صدر پاکستان، چیف آف نیول سٹاف اور دیگر اعلیٰ عسکری اور سیاسی حکام نے شرکت کی۔ 9 مئی کو چین کی وزارت دفاع کے ترجمان سینئر کرنل جینگ بن نے اس حوالے سے کہا کہ یہ چین پاک ہمہ موسمی اسٹریٹجک شراکت داری کا واضح مظہر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ برسوں سے دونوں افواج نے اسٹریٹجک مواصلات، مشترکہ مشقیں اور تربیت، اہلکاروں کی تربیت اور آلات کی ٹیکنالوجی سمیت شعبوں میں تعاون کے وافر ثمرات حاصل کیے ہیں۔ آئندہ بھی دونوں ممالک کی افواج تمام شعبوں میں عملی تعاون کو مزید گہرا کرتی رہیں گی تاکہ ایک قریبی چین پاکستان ہم نسب معاشرے کی تعمیر
نیز عالمی امن و ترقی کو فروغ دینے میں خدمات سر انجام دی جائیں۔ اطلاعات کے مطابق جاپان اور فلپائن کے وزرائے دفاع نے حال ہی میں ایک مشترکہ بیان میں بحیرہ مشرقی چین اور بحیرہ جنوبی چین میں صورتحال کو طاقت یا دباؤ کے ذریعے تبدیل کرنے کی یک طرفہ کوشش کی مخالفت کرنے اور جاپان اور فلپائن کے ارد گرد چین کے خطرناک دباؤ پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ 9 مئی کو چین کے وزارت دفاع کے ترجمان سینئر کرنل جینگ بن نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ چین جاپان اور فلپائن کے بعض سیاستدانوں کی جانب سے سمندری مسائل پر چین کے خلاف بے بنیاد الزامات کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ بعض فریقوں نے اپنے ہی عوام کی مخالفت کو نظر انداز کرتے ہوئے ذاتی مفادات کے لیے علاقائی صورتحال کو کشیدہ کیا۔ جاپان کی جانب سے مشترکہ مشقوں میں حصہ لینے کے لیے افواج بھیجنے اور پہلی مرتبہ بیرون ملک جارحانہ میزائل داغنے کا آغاز صرف دفاع کے اصول سے دانستہ انحراف ہے، جبکہ فلپائن خطے سے باہر کی طاقتوں کو اپنے خلاف قانون اقدامات کی پشت پناہی کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چین متعلقہ ممالک پر زور دیتا ہے کہ وہ اتحاد قائم کر کے بلاک سیاست بند کریں اور ایسے اقدامات کریں جو حقیقی معنوں میں خطے کے امن و استحکام کے لیے سازگار ہوں۔ سمینہ ان سینکڑوں افراد میں سے ایک ہیں جن کی زندگی 1 سال قبل پاک بھارت کشیدگی نے یکسر بدل دی۔ گزشتہ برس پاک بھارت سرحدی کشیدگی کے باعث انہیں اپنے خاندان سمیت گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقام پر منتقل ہونا پڑا۔ بھی انہوں نے اعلان کر دیتا بھی اتوں سارے نکل جاؤ، یعنی کہ بیبیاں ساریاں نہ نکل جان تے سارے وہ جڑے بچے بچے لے کے چل جاؤ، خطرہ رات نوں جنگ لگ جانی تے تسی چل جاؤ، تے پھر اسی چلے گئے سا۔ سمینہ کا گاؤں پاک بھارت سرحد کے بالکل قریب واقع ہے۔ گزشتہ سال مئی میں دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی کشیدگی اور جنگ کی صورتحال نے نہ صرف انہیں بلکہ ان کے کئی رشتہ داروں کو بھی بے گھر ہونے پر مجبور کر دیا۔ شازیہ بھی انہی متاثرین میں شامل تھیں جنہیں اپنی جان بچانے کے لیے گھر بار چھوڑ کر جانا پڑا۔ پریشانی تو بہت اس وقت آئی سی، رات بچیاں جوان سی، اس وقت نہ کوئی گڈی نہ کوئی شے، اتنے بہت رولے پائی جاندے سی، جنگ لگ جانی، رات بمب ڈگ پینا، کی پتہ دن ڈگ پینا، رات 1-2 بجے نکلے پھر بہت خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے تو پھر اسی للیانی چلے گئے، پھر اتنے جا کے بچیاں نوں پھر لے گئے، پھر کوئی بندے اتنے سی، پھر بندے بھی پریشانی پچھوں بھی پریشانی سی۔ مہینوں بعد اپنے گاؤں واپس لوٹنا ان دونوں خواتین کے لیے آسان نہیں تھا۔ تباہال گھر، اجڑے کھیت اور روزگار کے دروازے بند تھے۔ آج بھی سمینہ اور شازیہ دہاڑی کے کام سے بمشکل اپنے گھروں کا خرچ پورا کر رہی ہیں اور جنگ کے دنوں کی بے بسی اب بھی ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ ہاں جی، وہ کنکاں انہوں نے بیچ لیاں تے پھر انہوں نے آختا بھی صلح ہو گئی، پھر وہ واپس آئے بیچارے، ساری تو کنک بیچ گئے، پھر انہوں نے مول لے کے کھادی کنکاں، پھر مہنگے بھا دیاں لینیاں سی تے وہ پھر انہوں نے وہ بھی اتنے بھی گئے، پریشانی ہو گئی، بھی پریشانی سے انہوں نے آئے پھر پہنچ کے پھر آمدیاں بھی نہ کوئی، پھر آدھا وہ پا نہ دانے لبے، نہ کوئی لینی نہ دینی، پھر دیہڑی کر لینی تے کھا لینی، پھر اسی طرح پریشانی۔ اس جنگ نے معاشی طور پر مضبوط افراد کے لیے بھی نئی مشکلات پیدا کر دی۔ یہاں کے مقامی کاشتکار نہری پانی کی بندش، فصلوں کی تباہی اور ٹھیکیداروں کے بھاگ جانے کا گلہ کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جنگ نے اس علاقے کی معیشت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کئی کسان آج بھی پچھلے سال ہونے والے اس نقصان سے سنبھل نہیں پائے۔ جب بھی یہاں پہ جنگ لگتی ہے سب سے زیادہ نقصان یہاں پہ نا بارڈر ایریا کے لوگوں کا ہوتا ہے، کاشتکاروں کا ہوتا ہے۔ نہری پانی ہمیں جو یہاں پہ ملتا تھا، ہمارا نہری پانی بند ہو گیا، وہ دفاع میں استعمال ہونے لگ گیا، اور جو اس کے عوض جو ہم پہ آپ بیانہ تھا اس کا جو وہ بھی ہم پہ مسلط کر دیا گیا، وہ بھی ہم سے وصولی پا لی گورنمنٹ پنجاب نے۔ اس سے بھی ہمیں بڑی ہماری بدحالی ہوئی ہے، یہ نہری پانی کی وجہ سے بھی ٹھیکیدار بھاگ گئے۔ 1 سال گزرنے کے باوجود ان متاثرین کے ذہنوں میں 1 سال پہلے ہونے والی اس جنگ کے اثرات باقی ہیں۔
خوف اور غیر یقینی آج بھی ان کی زندگی کا حصہ ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ انہیں دوبارہ انہی حالات کا سامنا ہو۔